السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ قسطنطنیہ کا نقشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کے دی ہوئی معلومات کے مطابق کہتے ہیں جس دروازے کی بات ہو رہی تھی وہ یہاں ہے، ابنائے کے قریب، جہاں اندرونی سمندری دیواریں اور زمینی دیواریں آپس میں ملتی ہیں۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں ہم یہاں جو حملہ کریں گے وہ انہیں حیرت میں ڈال دے گا۔ سلطان کہتے ہیں نہیں، یہ انہیں مضبوط اور مطلق مزاحمت پیش کرنے پر مجبور کر دے گا۔ ہم مخالف سمت سے حملہ کریں گے۔ اگر ہم جو حملہ کریں وہ یہاں نہیں بلکہ جنوب کی دیواروں کی طرف کریں تو بازنطینی دفاعی دستے چوکس ہو جائیں گے۔ قدرتی طور پر دیواروں کے دفاع کرنے والے قسطنطینوس اور جستنیانی حرکت کریں گے۔ بازنطینی دفاعی لائن یہاں ہے۔ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں اس لیے وہاں موجود کچھ استاد اور سپاہیوں کا تبادلہ کر دیا جائے گا، یہیں پر انہدام شروع ہو جائے گا، یعنی ہم سمجھداری سے آگے بڑھیں گے۔ ایورانوس اور لیبے کہتے ہیں ہم شاہی توپوں کے آنے کا انتظار کریں گے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں یہ آسان ہے، مشکل حصہ حملے کی رفتار اور طاقت ہے۔ ہم اب توپ کے حملے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اسحاق پاشا حملے کے لیے رضاکاروں کا انتخاب کریں۔ ہمارا واحد مقصد بازنطینی دفاع کو اپنی جگہ پر رکھنا اور وقت لینا ہے۔ ہم جو وقت لیں گے اس کا انحصار اس استقامت پر ہے جو رضاکار دکھائیں گے۔ جب ہم یہ وقت حاصل کر لیں گے تو ہم شاہی توپ سے حقیقی ضرب لگائیں گے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جب شاہی توپ ہمارے سامنے ہوگی اور حملہ کرے گی، ہم تاریخ رقم کرنے کے دہانے پر ہوں گے۔ قسطنطنیہ کے دروازے ہمارے لیے کھولے جائیں گے۔ ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ یہ آج ختم ہو جائے گا۔ اس پر سب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اگلے منظر میں اسحاق خیمے کے باہر علی بے کو روکتے ہوئے کہتا ہے علی بے کا اہم مسئلہ ہے، آپ ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے کہ یہ اچھا ہے یا برا۔ آپ کا بیٹا الپران۔ علی بے پوچھتے ہیں کیا ہوا اسے؟ تو اسحاق کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ آپ دونوں کے درمیان کیا ہوا، لیکن آپ کا بیٹا رضاکار بن کر قرارگاہ آیا۔ وہ اپنا نام لکھوا کر رضاکار بننا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کو اجازت نہیں دی۔ علی بے پوچھتے ہیں وہ اب کہاں ہیں؟ تو اسحاق کہتا ہے آگ شمس الدین کے خیمے میں۔ وہ زیادہ بات کرنے والا آدمی نہیں ہے لیکن اگرچہ آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے۔ علی بے کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جنگل میں بالی بے بازنطینی سپاہیوں کا پیچھا کرتے کرتے ایک مقام پہ جا رکتے ہیں مگر انہیں بازنطینی سپاہیوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ کچھ دیر کے بعد دمیتری ان کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے مالکو چوغلو، مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک تم سب مر نہیں جاتے۔ تو بالی بے اسے کہتے ہیں گٹیا کمینے تم۔ اگلے لمحے بازنطینی سپاہی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور دمیتری چلاتے ہوئے کہتا ہے حملہ۔ اگلے ہی پل وہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ سلطوق بالی بے اور سپاہیوں کے ساتھ مل کر انہیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ دمیتری بھی اکنجیو کو شہید کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ادھر مومن علی سپاہی سے پوچھتے ہیں یاران اب ہم کب جائیں گے؟ تو سپاہی یاران کہتا ہے جب بالی صاحب آئیں گے تب۔ یہ سن کر مومن علی کہتے ہیں پھر آرام کرو اور جانوروں کو بھی آرام کرنے دو۔ نوترا سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور موقع ملتے ساتھ ہی سپاہیوں کو حملے کا حکم دیتا ہے۔ ادھر بازنطینی مسلسل کٹ رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے لڑتے بالی بے اور دمیتری آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور دمیتری بالی بے پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ بالی بے اس سے پوچھتے ہیں اے شیطان تیرا دل حمزہ پہ وار کرنے پر کیسے راضی ہوا؟ دمیتری کہتا ہے میرے بیٹے کو جس نے بھی مارا ہے وہ مر جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ بالی بے کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور ایک بار پھر سے ان پہ حملہ کرتا ہے مگر اس بار بالی بے زبردست وار کر کے اس کا بازو زخمی کر دیتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ نوترس کے سپاہی آگ والے تیر توپ کے پاس پھینک رہے ہوتے ہیں اور ایک تیر کی نشانے پہ لگتے ساتھ ہی زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس کی گونج بالی بے اور سلطوق تک بھی جا پہنچتی ہے۔ اس کے بعد دھماکے ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ توپ کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ حملے کے بعد نوترس خوش ہوتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ ادھر بازنطینی سپاہی دمیتری کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اپنے آس پاس موجود سپاہیوں کو مارنے کے بعد سلطوق بالی بے سے کہتا ہے حضور اس کتے کو جانے دیں، شاہی توپیں زیادہ اہم ہیں۔ دھماکے کی آواز آئی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالی بے سلطوق کے ساتھ واپس بھاگ پڑتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پڑاؤ میں سپاہی جنگی مشقیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے شیخ خیمے سے باہر آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ایک سیب اٹھاتے ہیں جو گھوڑے کو کھلاتے ہیں۔ اس لیے اسحاق وہاں پہ آتا ہے اور شیخ سے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ آباد ہو گئے، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ جواب میں شیخ کہتے ہیں ہم درویش ریاست پر بوجھ بننے نہیں بلکہ بوجھ اٹھانے آئے ہیں۔ مشروبات بنتے ہوئے دیکھ کر اسحاق کہتا ہے یہ مزیدار دکھائی دے رہے ہیں، برائے مہربانی ایک پیالہ دے دیں۔ مگر شیخ کہتے ہیں نہیں اسحاق، یہ شہادت کا شربت ہے، یہ شہادت کے مرتبے کو پانے والے عظیم بہادروں کے لیے ہے، یہ ان بہادر لوگوں کے ہونٹوں کے لیے ہے جو شہادت کے درجے تک پہنچتے ہیں اور انہیں شہادت کا درس دیا جاتا ہے۔ خیمے کے اندر علی بھی اپنے بیٹے الپران سے پوچھتے ہیں کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تمہیں قرارگاہ نہیں چھوڑنی؟ تو الپران کہتا ہے وہ قرارگاہ نہیں بلکہ قبرستان ہے۔ تو علی بھی اسے کہتے ہیں روحوں سے بھرا ہوا قبرستان جنہوں نے شہادت نوش فرمائی ہے۔ تو الپران کہتا ہے میری جوانی ڈل گئی کہ آپ میں موت کا انتظار کروں؟ علی بھی اس سے کہتے ہیں جب تک تمہارا ضمیر زندہ نہ ہو جائے اور تم یہ نہ سمجھ لو کہ وہ مظلوم ہے۔ الپران کہتا ہے آپ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مظلوم ہے؟ اس گاؤں میں ہمارے دشمن کو کس نے چھپایا ہے؟ علی بھی اس سے کہتے ہیں تم نے مجھ سے پوچھے بغیر سب سے قیمت وصول کی۔ الپران کہتا ہے کیا آپ وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ دشمن کو دیکھ کر مت ڈرو اور چلتے رہو؟ علی بھی کہتے ہیں میں نے
تمہیں مظلوموں پر ظلم کرنا نہیں سکھایا۔ الپران کہتا ہے میں ایک عظیم جنگجو بن گیا ہوں آپ کی آرزو کو دور کرنے کے لیے۔ علی بھی اس کے پاس آتے ہوئے کہتے ہیں شائستگی سے بات کرو، ہوش میں آؤ، یہ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ الپران کہتا ہے آپ کو ڈر ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ چلوں گا تو میں آپ کی ساکھ کو تباہ کر دوں گا۔ علی بھی غصے سے کہتے ہیں بیٹا میرا امتحان مت لو، شیطان کی بات نہ مانو۔ مگر الپران کہتا ہے ایورانو صاحب یہ آپ کو پریشان کرتا ہے کہ میں آپ کے لشکر کے اندر ہوں اور کوئی کام سر انجام دوں، آپ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ سمجھ جائیں علی بھی میں اکنجی بن گیا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی علی بھی اسے تھپڑ مارنے لگتے ہیں، مگر وہاں پہنچنے والے شیخ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اسلام ہمیں کسی کو مارنے کا حکم دیتا ہے علی بھائی، خاص کر کے اولاد پر ہاتھ اٹھانے کا؟ شیخ کے اشارے پر الپران چلا جاتا ہے اور شیخ علی بھائی سے کہتے ہیں بچے کو تھوڑا سانس لینے دو، وہ واضح طور پر ناراض ہے، اس پہ دباؤ نہ ڈالیں۔ تو علی بھائی کہتے ہیں میرے لفظوں کا اطلاق 700 میدانوں، 70 سنجاقوں، 7 جنگی میدانوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ میرے بیٹے پر لاگو نہیں ہوتا۔ میں ایک لفظ اور حکم سے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں، لیکن میری بات کا اطلاق میرے بیٹے پر نہیں ہوتا۔ یہ کیسی اذیت ہے، یہ کیسا امتحان ہے میرے شیخ؟ تو شیخ کہتے ہیں یہ گزر جائے گا، بہت جلد گزر جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ ادھر جنگل میں سپاہی دیمیتری سے کہتا ہے میں نے موریا سے جو نیا دستہ منگوایا تھا وہ راستے میں ہے جناب، وہ جلد ہی پہنچ جائے گا۔ پھر نوترس اس کے زخم کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم اس زخم کو خود نہیں سی سکتے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ مگر دیمیتری کہتا ہے میرا دوسرا ہاتھ ابھی تک برقرار ہے نوترس، مگر آپ کا شکریہ۔ نوترس اس سے کہتا ہے تم نے محمد کی شاہی توپ جو ہماری موت کا سبب بنتی اسے تباہ کر دیا، شاندار۔ شہنشاہ اس کامیابی کو بغیر انعام کے نہیں جانے دے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ ہم دونوں کو معاف کر دے گا۔ دیمیتری کہتا ہے اسے مجھے معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ حمزہ اور اس کے دوست نہیں مرے۔ نوترس اس سے کہتا ہے تم مالکو چغلوں کے ساتھ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، بیوقوف نہ بنو، میرے ساتھ آؤ۔ مگر دیمیتری کہتا ہے مجھے اپنے بیٹے کی روح کے سکون کے لیے لڑنا ہوگا نوترس۔ نوترس کہتا ہے افسوس کے ساتھ میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دے پاؤں گا، مجھے جانا ہوگا۔ تو دیمیتری کہتا ہے میں جانتا ہوں نوترس، روم کو آپ کی ضرورت ہے، شہنشاہ کو میرا سلام کہنا، وہ روم کا حقیقی شہنشاہ بننے کے لیے سب سے زیادہ لائق تھا، یہ بات اسے جان لینی چاہیے۔ نوترس اندر ابھی بھی ترک جاسوس موجود ہیں، ہم جس راستے سے باہر آئے ہیں اندر جانے کے بعد اسے اڑوانا مت بھولیے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی نوترس چلا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ میں اینا بہت پریشان کھڑی ہوتی ہے، اس لیے میں جستنیانی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ کے چہرے پر پریشانی اس شہر کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ تو اینا کہتی ہے اس لیے کہ شہر رہنما کے بغیر اور بیٹی اپنے باپ کے بغیر نہ رہ جائے۔ جواباً جستنیانی کہتا ہے اپنے پیاروں کو اس حال میں دیکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کارڈینل میرے قریب ترین لوگوں میں سے ایک تھا، میں نے جب اسے مرتے ہوئے دیکھا تو میرا دماغ کھو گیا۔ اینا کہتی ہے بالکل ایسا ہی میرے ساتھ ہوا جب آپ نے میرے بابا کے گلے پر تلوار رکھی، آپ مجھے بغیر باپ کے چھوڑنے والے تھے۔ تو جستنیانی کہتا ہے میں تمہاری وجہ سے ایسا نہیں کر سکا۔ اینا پوچھتی ہے کیا مطلب؟ تو جستنیانی کہتا ہے جب تم مجھے اپنی خوبصورت آنکھوں سے اس طرح دیکھتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر پاتا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے اب سکون سے میری بات سنو اینا، میں تمہیں یہ بتانے کے لیے کافی عرصے سے انتظار کر رہا ہوں۔ اینا میں تم سے اس سے پہلے کہ وہ اظہار کرتا نادیہ وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے جستنیانی میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصل شخص کون ہے جو آپ کو مارنا چاہتا ہے، لیکن میں آپ کے پاس نہیں آ سکی، وہ شخص اینا کے بابا نوترس ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اینا چونک جاتی ہے اور جستنیانی غصے سے کہتا ہے تو تم اس وجہ سے میرے ساتھ دوستی کر رہی تھی ہاں؟ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمانی پڑاؤ میں سلطان آگے بڑھتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا حملے کے لیے سب کچھ تیار ہے؟ تو زگرونس پاشا کہتے ہیں سب کچھ تیار ہے، توپیں بھی تیار ہیں، بس آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اپنی تیاریوں کا ایک آخری بار جائزہ لینا فائدہ مند رہے گا۔ اسحاق پاشا ہمارے توپ خانے میں موجود سب سے چھوٹی توپوں سے پہلے حملہ کیا جائے گا، وہ گولوں سے دیواروں کو تباہ کریں گی، اس کے بعد رضاکاران اور خواہش رکھنے والے کافروں پہ حملہ آور ہوں گے، وہ بازنطینی دفاعی فوج کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش کریں گے، میں کوئی خطا نہیں چاہتا، یہ بات اچھی طرح جان لیں۔ ادھر مومن علی پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں اب ہم سلطان کو کیا کہیں گے سروجا؟ تو سروجا کہتا ہے فکر نہ کریں استاد، اللہ کے حکم سے ایسا کوئی نقصان نہیں جس کا ازالہ نہ کیا جا سکے۔ مومن علی کہتے ہیں میں تمہارے جوش کو سمجھتا ہوں، لیکن اس حالت میں توپ سے حملہ کرنا ناممکن ہے، دھماکہ بہت شدید تھا سروجا، مجھے ڈر ہے کہ اسے اندرونی طور پر نقصان نہ پہنچا ہو۔ جواباً سروجا کہتا ہے استاد ایسا نظر تو نہیں آتا، لگتا ہے توپ ٹھیک ہے، اس لیے میں بالیب سلطوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور ان سے ان کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ تو مومن علی کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہیں لیکن توپ کو نقصان پہنچا ہے۔ بالیب کہتے ہیں انہوں نے ہمیں ایک جال میں پھنسایا ہے، مجھے یہ سمجھنا چاہیے تھا، سلطوگ سمجھنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔